آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے مبارک بیان میں یہ سنیں گے کہ 15 اگست مسلمانوں کو کس طرح سے منانی چاہیے، اور 15 اگست پر مسلمانوں کے کیا کیا وجوہات رہی، 15 اگست پر مسلمانوں نے کس طرح اپنے ہندوستان دیش کے لیے، اپنے اس دیش کو بچانے کے لیے، اپنے اس مبارک دیش کو، اپنے اس پیارے سے بھارت کو، ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں سے کس طرح جنگ و جہاد کیا اور کس طرح اپنی جانوں کو قربان کر دیا صرف اور صرف ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ مسلمانوں نے کس طرح سے آزادی کے لیے قربانیاں دیں۔ کیا ہندوستان میں صرف اور صرف دوسرے مذہب کے لوگوں کا ہی دخل ہے، یا صرف مسلمانوں کا ہی دخل ہے، یا مسلمانوں کا اور دوسرے مذہبوں کے لوگوں کا، تمام مذہب کے بھائیوں کا اس کو آزاد کرانے میں کچھ دخل ہے یا نہیں ہے؟ کس طرح سے تمام لوگوں نے، مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف فتوے جاری کیے، کس طرح سے جنگ و جہاد کا اعلان کیا، کس طرح سے یوم آزادی کے دن کو ہم منائیں، کس طرح سے ہم کو آزادی منانی چاہیے، اس بیان میں آپ کو مکمل سننے کے لیے مل جائے گا۔ کس طرح سے مسلمانوں کی قربان کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج کچھ مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، تو ان لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے۔ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کی بھی کچھ نہ کچھ وجوہات رہی ہیں، مسلمانوں نے بھی کچھ نہ کچھ قربانیاں ضرور دی ہیں، مسلمان بھی اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے شہید ہوئے ہیں، مسلمانوں نے بھی بنا کسی کی پرواہ کیے اپنی جان کی، اپنی مال کی، اولاد کی، بیویوں کی، بچوں کی، اپنے خاندان کی پرواہ کیے صرف اور صرف ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ آپ اس بیان کو سنیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ کو فخر ہوگا کہ مسلمانوں نے بھی اپنی جانوں کو قربان کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ مکمل بیان آپ سن لیجئے۔ کفارہ ادا کر لوں۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑھنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم، یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں پر زبردستی دین بدل رہا تھا۔ یہ دغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں، پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہا ہے تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا وہاں کے مقامی لوگوں سے۔ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے،
جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کے. کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے, مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں. اے میرے عزیزو, کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں, مجمعوں میں, جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے, شب خون مارے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو. میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے, تو میرا امتی ہے, تو میرا چاہنے والا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے, ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں. ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو, میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں. ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں, اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں, ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں. اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں. شاعر نے سچ کہا ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا ایسے ہی ہے. گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے. گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا. گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے. آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں, اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے, صرف تمہاری. تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے. ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں, وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہودی بھی نہیں بولتے ہیں, لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں. مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر, ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے, ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے. یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں, جس کو میں بارہا کہتا ہوں, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے دنیا یہی دکھائے گی, دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی. اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے, ابھی اور کچھ آنا باقی ہے. بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں, چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے, قتل کرنے کی بات کی جائے, یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں, اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں. لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں, یقین کی بات ہے. کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا, انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا, وہ فنا فی النار ہوگا, لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے. دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے. بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو, نہتے ہیں, ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں, پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں, سواریاں بھی بہت کم, پیدل گئے ہیں اکثر. دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے, سب پورا ریت میں ہے. کتنی آزمائشیں, پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا. میرے عزیزو, جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا, تب اللہ 5,000 فرشتوں کو اتارتا ہے.
قرآن کہتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرام وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام ابو لہبیس۔ اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے اس بات کا، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے۔ انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان۔ وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی۔ عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسریٰ کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا، جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا۔ عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات۔ کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا۔
ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے ایک قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے. ان کے ناک کا پانی, ان کی کلی کا پانی, ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں, ہاتھوں پر لیتے ہیں, چہرے پر مل لیتے ہیں. یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی, وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو. میرے عزیزو, دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر, میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں, یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں, اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو. قیصر و کسرا جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے. اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو, عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے, خاطر میں نہیں لاتے. کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں. اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو, کچھ نہیں ہونا ہے. آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. عزیزان گرامی, وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے. حضور کی پیروی, حضور کی اطاعت, ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے. اور حقیقت ہے, اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں, یہی ایک اصل مقصد ہے, اصل سبب ہے, یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں. اب میں بات عرض کرتا ہوں, جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں, مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی. 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے. 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے. لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف, اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب نبوت کا اعلان فرمایا, وہ آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کی تھی, 40 سال سے لے کر کے 53 سال تک, یعنی 23 سال نہیں, تقریباً 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں. وہ 13 سال کی زندگی اور 10 سال مدینے کی. مکی زندگی کو اس لیے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بیان کرنے میں کچھ ہونا نہیں ہے. ہاں, بس یہ ہے کہ لوگوں کے جذبات ہوں گے, رحم کا معاملہ آئے گا, ارے میرے نبی پر ایسا ہوا ایسا ہوا, مکہ والوں نے ستایا پریشان کیا, طائف والوں نے ستایا پریشان کیا, حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا, پتے کھانے پر مجبور کیا, یہ سب مکہ میں ہوا, یہ سب مکہ میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھائے گئے, یہ مکہ میں ہوا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کسی نے گمچھا ڈال کر کھینچا, یہ مکہ میں ہوا. صحابہ کو جو مارا گیا, یہ مکہ میں ہوا. یہی سب مکی سیرت بیان کی جاتی ہے. میرے عزیزوں, مدنی سیرت بھی بیان کی جائے, جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی سلطنت کو اسٹیبلش کیا, قائم کیا, اور پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو وہاں سے نکلے تو پوری دنیا میں سمندر کی طرح پھیلتے چلے گئے. وہ مدنی زندگی تھی. مدنی زندگی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غزوات سے بھری ہوئی ہے. غزوات کس کو کہتے ہیں؟ جنگوں کو. اب میں آتا ہوں اصل بات پر, جس لفظ کو بہت سارے لوگ سننا نہیں چاہتے, ہم وہ سنانا ضرور چاہتے ہیں. وہ ہے رسول پاک کی جہاد کی زندگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیا ہے. پھر حضور نے جو کیا اس لفظ کو بولنے سے آج ڈرو گے؟ پھر کہو سب کو کہ اگر لفظ جہاد سخت ہے تو پھر مجھے میرے نبی کی آدھی سیرت چھوڑنی پڑ جائے گی. میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں, میرے نبی کی زندگی کا ایک گوشہ بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا, نبی کا جاہو جلال دیتے ہیں. ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. حضور کی زندگی سے لفظ جہاد نکالو گے
نہیں 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 جہاد پہ مت بولیے آپ, یہ جہاد وغیرہ پہ بولیں گے تو آپ کو آتنکوادی بنا دیں گے. ایسے آتنکوادی بنے تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. اس لیے کہ آلریڈی دنیا ہمیں دیوانہ کہے, پاگل کہے, مجنوں کہے, کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بار مدینے کے تاجدار یہ کہہ دیں تو میرا ہے, دنیا کچھ بھی کہے, ہمیں اس سے کیا غرض ہے. نہ یہ حساب لینے والی ہے, نہ یہ سزا و جزا دینے والی ہے. ہمیں جو کچھ لینا ہے وہ مدینے کے تاجدار سے لینا ہے. ہم ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں تو پھر ان کے بولنے چھالنے کی فکر کیوں کریں. یہ ہمیں کیا کہتے ہیں, تم دہشت گرد کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہو. آتنکوادی مجھے کہتے ہو, کہہ لو خوشی سے کہہ لو. مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ نہ میں نے تمہارے لیے کپڑے پہنے ہیں, نہ تمہارے باپ کا کھانا کھایا ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, ہم جیتے ہیں رسول پاک کی زندگی کو دیکھ کر کے. اور ہمارے اشعار میں تو یہ ہم پڑھتے بھی ہیں نا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہاں اتنا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں اس دربار سے ہمیں کوئی دور نہ کر سکے. شاعر نے بہت اچھا کہا تھا کہ اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, اگر محبت جرم ہے تو سزا دی جائے, پر شرط اتنی ہے کہ در محبوب پہ دی جائے. بس ہماری خواہش اتنی ہے, مارنا ہے مار لو, حضور کے سامنے مار لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں جو عرض کر رہا ہوں, لفظ جہاد کو جو بولنا بھی آج علماء نے ترک کر دیا, اور یہ ظالم یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو کھل کر کے آج بتاؤں, کھل کے بتاؤں, پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے لیے اگر کوئی دو چیزیں نہیں چاہتے کہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آنا ہے, تم کچھ بھی کر لو. احتجاج کرنا چاہتے ہو, ان کو چھوٹ دے دو, ان کو نمازوں کے لیے بھی چھوٹ دے دو, اذانوں کے لیے بھی چھوٹ دو, مسجدوں کے لیے, عیدگاہوں کے لیے, سب کے لیے چھوٹ دو. تمہیں کہیں آبجیکشن نہیں آئے گا. صرف آبجیکشن یہ کریں گے تو دو باتوں پر, دیکھنا اس کے بعد آبجیکشن آئے گا جو میں بات عرض کر رہا ہوں. دو باتیں نہ کہی جائیں, دو باتیں نہ کہی جائیں. وہ کیا ہے؟ ایک خلافت کا لفظ استعمال نہ کرو, دوسرے جہاد کا لفظ استعمال نہ کرو. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ نے ان کی نانی یاد کرائی تھی. انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا, ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا. انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبدالحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے. انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے. انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے. اور آج غنڈے چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے, کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے. ہم عرض کریں گے, ہم بات کریں گے, خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے. میرے عزیزو, جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے, وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد. اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے. شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں, شرم سے ڈوب مرو گے. تاریخ میں بتاتا ہوں, سن لو کان کھول کر کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں. غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے, سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا, اب خود نہیں گئے, صحابہ کو بھیجا. یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں, وہ بھی 10 سال کی زندگی میں. 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات, بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے. اے مسلمانوں سوچو, 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں. سوچ رہے ہو کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, کتنی جنگیں, اتنی جنگیں 10 سال میں. لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو, مجھ سے بھی پوچھو. پوری ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے. 139 کتنے؟ 139. اور ٹوٹل جو کافر مرے 112. ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں. تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو.
دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی، جس میں برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے، روس بھی ہے، سب جوجھ رہے ہیں. جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں، 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں. تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو، کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے. لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے، اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں. بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے. زخمیوں کی تعداد الگ، جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ. ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، حساب کہاں ہے آج؟ ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ؟ یہ مارنے کے خوگر ہیں، قتل کرنے کے عادی ہیں، اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے. ان کے ہاتھ، ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے. کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے، ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو، حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے، پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے، 250 سے زیادہ. اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی. اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، امن قائم کرنے کے لیے. اور جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں، ایک ایگزامپل. بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے، سڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں. وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے. وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے، ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو، نہیں، بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے، پھوڑی کو نکال دیا. ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں، صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی، زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا. آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا، اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا؟ جہادی ہے، جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں، یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا، حاجی تو کہا تھا، پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو، کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا، جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا، رمضان کا روزے دار کہا، حج کا حاجی کہا، زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خوف دل سے نکالو، خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے، شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا، شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے، رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے، پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے، عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا. انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے، جرمن کے دورے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا، اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے، علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رحمت سے بھرا ہوا ہے. اگر پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ مفتی سلمان اظہری صاحب کا مختصر سا بیان آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا،
کیونکہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں ہم کو یہ بتایا، یہ سکھایا کہ کس طرح سے مسلمانوں نے 15 اگست پر اپنے دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اور اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر جتنا حق دوسرے مذہب کے لوگوں کا ہے اتنا ہی حق ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ یہ بات بہت ہی پیارے انداز میں مفتی سلمان اظہری صاحب نے ہم کو سنائی۔ اللہ پاک ان کی عمر میں بے پناہ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرمائے، اور ان کو ہمیشہ اسی طرح ہم تک پیغام، اسلامی پیغام، اچھی باتیں دین سکھانے کی سعادت نصیب فرماتا رہے، اور ہم کو ان کے بیانات سننے کی سعادت نصیب فرماتا رہے۔ پیارے دوستو، بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے، اس بات کا علم ہو جائے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں جتنا دوسرے مذہب کے لوگوں کا ہاتھ ہے اتنا ہی ہاتھ مسلمانوں کا بھی ہے۔ مسلمانوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ جاری کی، جنگ لڑے، اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں کے ہاتھ شہید ہو گئے، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، صرف اس دیش کو، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ اس ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمانوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیں، ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم حاصل ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ تمام کو، ہم کو علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔